درس کو جاری رکھتے ہوئے ہم اب ضمائر منفصل اور متصل دونوں کو ملا کر کے ایک مصدر سے گردان کرتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ گفتاری اور نوشتاری میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں پیش کریں گے۔ مصدر گفتن سے ہم گردان کرتے ہیں، اس میں ہم ضمائر منفصل کا بھی استعمال کریں گے۔ ویسے تو ہوتا ہے می گویم، میں کہتا ہوں، لیکن اس کے لیے جو ضمیر منفصل ہے ہمارے پاس من، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ من می گویم، میں کہتا ہوں۔ تو می گوئی، تو کہتا ہے۔ او می گوید، وہ کہتا ہے۔ ما می گوئیم، ہم کہتے ہیں۔ شما می گوید، آپ کہتے ہیں۔ آنہا می گویند، وہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے ضمائر منفصل کا بھی استعمال کیا۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو لکھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کو اور اس گردان کو لکھیں گے تو ٹھیک اسی طریقے سے لکھیں گے کہ جس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کتابی فارسی سے ہٹ کر، یعنی فارسی نوشتاری سے ہٹ کر فارسی گفتاری پہ آئیں گے تو بولنے میں کچھ چیزوں میں فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے ایشان، ایشان کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ سب، آنہا، لیکن اسے پڑھتے ہیں ایشن، فارسی میں اسے پڑھتے ہیں ایشن۔ ہمارے پاس لفظ ہے خانوادے، خانوادے لکھا جاتا ہے خانوادے، لیکن اس کو پڑھیں گے خونوادے، خانوادے نہیں پڑھتے۔ تو اگر کہیں سننے میں خونوادے آئے تو یہ مت سوچیں آپ کہ یہ کیا ہوا، کس طریقے سے یہ چیز ہے۔ لکھنے اور پڑھنے کی زبان میں کبھی کبھی فرق ہوتا ہے، جسے ہم فرق نوشتاری اور گفتاری کہتے ہیں۔ خانوادے لکھا جاتا ہے، خونوادے پڑھا جاتا ہے۔ کدام، کون سا، لکھا جاتا ہے کدام، پڑھا جاتا ہے کدوم، الف کو واو میں بدل دیا جاتا ہے۔ یا می روم، می روم ظاہر سی بات ہے لکھیں گے آپ تو می روم لکھیں گے، لیکن جب بات کریں گے، گفتگو ہوگی تو اس کو تھوڑا سا مخفف کر دیا جاتا ہے، اس کا میرم، میروم، میرم۔ تو اگر کوئی میرم بولتا ہوا آپ کو ملے تو یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مخفف شکل ہے، میرم، میں جاتا ہوں۔ یا چکار، چکار کو کبھی کبھی بول دیتے ہیں چیکار، تو یہ بھی کیا ہے، ایک بولنے کا طریقہ ہے۔ خاندن کو خوندن کہہ دیتے ہیں، خاندن، خوندن۔ می خانم، می خانم، می خونم، لفظ ہے می خانم لیکن کہہ دیتے ہیں می خونم۔ ایشان، ایشون، خانواده، خونواده، کدام، کدوم، میروم، میرم، چه کار، چیکار، خواندن، خوندن، میخوانم، میخونم، دانشگاه، دانشگاه، دوست، دوست، هشت، هشت، ایشان، ایشون، خانواده، خونواده، کدام، کدوم، میروم، میرم، چه کار، چیکار، خواندن، خوندن، میخوانم، میخونم، دانشگاه، دانشگاه، دوست، دوست، هشت، هشت.